یہ آنکھ کا فتنہ ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پارسا لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ میں آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں، برا غلط کر رہا ہوں، تو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کس طرح، خاص طور سے جو آج کل یہ اسمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ اچھا خاصا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ کیا کتنی بڑی غداری، کتنی بڑی خیانت، کتنی بڑی نافرمانی۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے، اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں، جس کو یہ بھروسہ نہ ہو۔ اگر بھروسہ ہے تو بعض اوقات اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن پاؤں پھسلنے کا ہر وقت خطرہ، نگاہ کے پھسلنے کا ہر وقت خطرہ۔ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں، کسی کو پتا ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی، تو اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں داؤ پر لگاؤ، اس داؤ پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ فاروق اعظم جیسا انسان جس کی تقوی و طہارت کی قسم دنیا کھاتی ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے، تو ہم شما جو ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں خیال نہیں آتا، ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا، اور بھائی دیکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت، مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے، زبردستی۔ بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ کیا محنت کرو؟ کہ نفس کسی طرف بلا رہا ہے، مچل رہا ہے، گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور تم اس خواہش کو زبردستی کر کے دباؤ، یہ ہے مجاہدہ۔ اور اس مجاہدے کے ثمرات یہ ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا انسان اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اللہ کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روکتا ہے، دل تو مچل رہا ہے، بہت بے شک مچل رہا ہے، نفس بھی آمادہ کر رہا ہے، شیطان بھی آمادہ کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنی ایک ایک نظر کا جواب دینا ہے، اس کا احساس کر کے جب آدمی اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی درجات میں ترقی ہوتی ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے تو احساس کرو، کثرت سے سوچا کرو کیا کیا نعمت مجھے ملی ہوئی ہے۔
اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اپنے نفس کو زبردستی، اپنے نفس پر زبردستی کرو، اور اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے اپنے آپ پر زبردستی کر کے بچاؤ۔ کیا قیامت آ جائے گی؟ ایک تو تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو کچھ، اگر فرض کرو سمجھو کہ اس وقت تمہارا کوئی باپ آ جائے، تمہاری ماں آ جائے، تمہاری بہن آ جائے، تمہاری استاد آ جائے، کیا پھر بھی تمہارا دل مچلتا رہے گا؟ کیا پھر بھی وہ خواہش جو دل کی ہے وہ اسی درجے میں برقرار رہے گی؟ فوراً بند کر دو گے۔ اب کیسے بند کر دیا بھائی؟ یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے نفس پر اختیار نہیں، ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہم جو ہیں مچل جاتا ہے دل، اور ہم اپنے تقاضے کو دبا نہیں سکتے، مجبور ہیں اس کے آگے۔ ارے اب کہاں گئی مجبوری؟ جب تمہارا باپ آ گیا، تمہاری ماں آ گئی، تمہارا استاد آ گیا، تمہارا شیخ آ گیا، پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی دیکھتے رہو گے؟ بند کرو گے کہ نہیں؟ کیوں کرو گے؟ اس واسطے کہ طاقت تھی تمہارے اندر بند کرنے کی، اختیار تھا تمہارے اندر بند کرنے کا، احساس ہو گیا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، احساس ہو گیا کہ مجھے سزا ملے گی۔ ارے وہ جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، اور اگر اس کی پرواہ ہے تو پھر اسی طرح بند کرو جیسا کہ اپنے باپ، بھائی، استاد اور بڑے کے سامنے بند کرتے ہیں۔ تو اپنے نفس پر یہ زبردستی کرنی ہوگی، اور اسی زبردستی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فلاح اسی طرح حاصل ہوگی جب اپنے اوپر زبردستی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے بھی اور نافرمانی سے بچ کر بھی۔